بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورۃ تحریم کا سورۃ طلاق کے ساتھ ربط۔ سورۃ طلاق کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی نہ کرو کہ طلاق دی اور پھر بستر بوری باندھنے پر مجبور کر دیا۔ اب سورۃ تحریم میں اللہ فرمائیں گے کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اتنی محبت بھی نہ کرو کہ ان کے کہنے پر اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر دو۔ بیویوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت کہ جس سے نہ شریعت کے حکم پامال ہوں اور نہ اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ اس سے ان کے حق تلفی ہو۔ سورۃ تحریم کا شان نزول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی کل 11 عورتیں تھیں، جن میں سے 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فوت ہو گئی۔ پہلی بیوی مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی۔ ان کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر نے پھر دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دوسری وہ بیوی جو فوت ہوئی، جس کا نام زینب ہے، لقب ام المساکین ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کچھ عرصہ رہی، پھر اس کے بعد یہ بھی فوت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، آپ کے نکاح میں موجود 9 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے حال و احوال پوچھا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوچھا کرتے تھے۔ تو عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے دوران کم وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حال و احوال پوچھتے، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دیتے۔ کچھ دنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھوڑا زیادہ ٹائم دینے لگے۔ مومنوں کی مائیں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر مائی زینب کو وقت تھوڑا زیادہ دینے لگے ہیں اور ہمیں وقت تھوڑا کم ملنے لگے۔ پتہ کرنا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ حضور زیادہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مائی زینب کے پاس شہد ہے۔ حضور جب ان کے پاس جاتے ہیں تو مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شہد پیش کر دیتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے وقت تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، کھاتے کھاتے حضور کو ٹائم لگ جاتا ہے، تو حضور کو شہد بڑا پسند تھا جی، ٹھیک ہے۔ اور شہد کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے جی؟ شفا رکھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر آئیں گے، ہم دونوں میں سے جس کے پاس پہلے آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، یہ ایک گوند ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی سمیل ہوتی ہے۔ تو مشورہ یہ طے ہوا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر آخری عورت سے چلتے 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 مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے نا، تو مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا آگے گئی، کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو مغافیر تو نہیں کھایا، ہاں یہ ہے کہ زینب کے گھر میں نے شہد کھایا تھا، ہو سکتا ہے وہاں سے ہی۔ کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ مکھی مغافیر کے درخت پہ بیٹھی ہو، وہاں سے اس نے رس چوسا ہو، پھر شہد کے اندر وہ کڑواہٹ آ گئی ہو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر بدبودار چیز سے دور جایا کرتے تھے، حضور کو بدبودار چیز پسند نہیں تھی۔ کیوں؟ جبریل آتا، فرشتے آتے، حضور کلام کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بچتے تھے۔ یہ پیاز، تھوم، لہسن، ان چیزوں سے بھی اللہ کے پیغمبر بچا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، لہٰذا حفصہ میری یہ والی بات کسی اور بیوی کو مت بتانا کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ نے اوپر شہد کو حرام کر دیا، آپ نے اوپر شہد کو بند کر دیا جی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ اس سے زینب کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نا جی، تو آخری حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تو جب وہاں پر بھی پہنچے نا، ظاہر بات ہے میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا جی۔ اس دوران اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی، تو ظاہر بات ہے آپس میں تاریں ملی ہوں گی، زیادہ فرق نہیں بنتا جی، ٹھیک ہے؟ جو بندہ مسجد نبی میں گیا نا جی، تو باہر سے بندہ باب السلام کی طرف سے جائے تو روضہ رسول کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے نا، جالیوں کے آگے سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے نا، تو یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ اور اگر کسی بندے نے غور کیا ہو نا، پیچھے بالکل پیچھے ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جی، وہ مائی حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے، آج تک وہ کھڑکی موجود ہے جی۔ تقریباً میرے اندازے سے اگر بہت زیادہ گیپ ہوگا، یہ تقریباً بنتا ہے 16 یا 17 18 فٹ کا بنتا ہے، میں نے صحیح تقریباً غور سے دیکھا اس کو، تو اتنا سا فاصلہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اللہ نے نازل فرمائی، تو وہ جو راز تھا، وہ راز مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، تو اس کا ذکر ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، کیوں بند کرتے ہو، ما اس چیز کو کہ احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں بند کرتے ہو؟ حرام معنی نہیں کرنا جی، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی یہ کرنا ہے کیوں اس کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ جب اللہ نے حلال کی ہے، جائز ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ اس کو کیوں بند کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہو اپنی بیویوں کی رضامندی، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو کہ کہیں عورتوں میں آپس میں جھگڑا نہ ہو، کہ زینب کے پاس تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے، باقیوں کو تھوڑا کم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیویوں کی رضامندی کے لیے، دلجوئی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے آپ شہد کا کام ہی تمام کرتے ہو۔ شہد کو بیچ میں سے نکالو تو کیا ہے جی، پھر وقت سب کو برابر آئے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، اپنی قسم کا کھول دینا، قسم کا توڑنا۔ میرے محبوب، آپ نے یہ جو قسم اٹھائی ہے نا جی، ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، بند کر دیا، تو لہٰذا قسم توڑو اور کفارہ دو جی۔ 7ویں پارے میں پھر آپ نے سنا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر آپ کی گنجائش ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ تو آج کل کیا جی، غلام بھی نہیں ہے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ 3 روزے رکھنے جی۔ قسم اگر کوئی بندہ اٹھائے تو پھر قسم کے اندر اگر حانث ہو جائے نا، تو وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے جی؟ 3 روزے رکھتا ہے، یہ کفارہ ہے قسم کا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ رب العزت مولاکم، تمہارا کار ساز ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ اللہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمتوں، الحکیم، حکمتوں والا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کفارہ آپ ادا کریں گے تو پھر آپ کے اوپر سے قسم کی جو پابندی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جس وقت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چھپا کر کہی بات، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی ایک بیوی سے، حدیثاً، بات، کون سی بات تھی؟ کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو بند کر دیا، لہٰذا تو میری یہ بات کسی اور کو بتانا نہیں۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب اس نے خبر دی
اس بات کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی یہ والی بات علیہ اپنے پیغمبر کے اوپر، عرف بعض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کچھ بات، اس بات کا کچھ حصہ مئی حفصہ کو، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور اعراض کیا بعض حصے سے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بتایا نا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز فاش کر دیے، دیکھو کتنا مہربان پیغمبر ہے، جب واپس پلٹے نا مئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ تم نے راز لیک کر دیا، یہ نہیں بتایا تم نے وہ راز کس کو بتایا، کیسے بتایا، بس اتنی سی بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں عرف بعضہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا کیا جی، تھوڑا سا اپنی بیوی کو بتایا تاکہ وہ بھی زیادہ شرمندہ نہ ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر رکھا، وہ نہیں بتایا۔ فلما نبأها به، پس جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی اس بیوی کو مئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، بھی اس بات کی، کون سی بات کہ ظاہر کر دی ہے، قالت کہنے لگی حیران ہو کر، من انبأک ھذا، کس نے آپ کو بتایا؟ مئی حفصہ نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ مئی حفصہ یہ سمجھنے لگی کہ کہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو راز تو نہیں فاش کر دیا جی کہ میں نے ان کو بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے شاید حرام کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، قال فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے العلیم جاننے والی ذات نے، خبیر خبر رکھنے والی ذات، مجھے تو اللہ نے بتا دیا جی۔ یہاں سے ایک عقیدے کی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہے۔ سمجھ آئیے، اگر غیب کا علم ہوتا نا اللہ کے پیغمبر کے پاس اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو پھر یہ نہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی ہے نا جی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر مختار کل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر حاضر ناظر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جس وقت وہ مشورہ کر رہی تھی تو ان کا اگر یہ عقیدہ ہوتا نا تو وہ کہتی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، حالانکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی زینب کے پاس تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ علم غیب کا ہوتا نا جی، ہم ادھر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ادھر حضور کو غیب کا پتہ چل گیا ہوگا جی، لیکن نہیں، جب اللہ نے بتایا تو تب اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا جی۔ اور یہ بھی جب آپس میں مشورہ کر رہی تھی تو اللہ کے پیغمبر وہاں پر موجود نہیں تھے، کدھر تھے جی؟ مائی زینب کے گھر میں تھے۔ یہ عقیدے کی باتیں سنو، ان تتوبا الی اللہ، ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرو گی الی اللہ، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ دیکھو مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ہم یوں کہیں گے جی، یہ کیوں کریں گی جی؟ دیکھو حضور کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، ہر بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ ہر بیوی یہ چاہتی ہے مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ ملے، مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ ملے۔ کیونکہ حضور زینب کو ٹائم زیادہ دے رہے تھے نا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زینب کو زیادہ مل رہا ہے تو ہمیں کم مل رہا ہے، یہ محبت کی وجہ سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جی، ٹھیک ہے۔ تو اگر محبت کی وجہ سے کیا ہے پھر سوال ہوتا ہے تو اللہ نے ان کو کیوں کہا کہ تم دونوں توبہ کرو جی؟ وہ اس وجہ سے کہا کہ اس سے مائی زینب کا حق مارا جا رہا تھا، مائی زینب کا حق مارا جا رہا تھا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تحقیق مائل ہو چکے ہیں تم دونوں کے دل، وان تظاہرا علیہ، اور اگر تم دونوں خلاف ورزی کرو گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر تم دونوں ضد پر اڑی رہو گی، توبہ نہیں کرو گی یا یہ کہ خلاف ورزی کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، ہوا مولاہم، اس کا آقا ہے، اس کا محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر ایک اور بات بھی سننی ہے آپ کو، ہوا مولاہم، وہ اپنے پیغمبر کا مولا ہے، اپنے پیغمبر کا دوست ہے، رفیق ہے، ساتھی ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی اس کا ساتھی ہے، وہ صالح المؤمنین، اور ایمان والے بھی اس کے ساتھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولا، یہاں پر مولا کا معنی کیا ہے جی؟ ساتھی ہے۔ مولا کا معنی کیا ہے جی؟ ساتھی ہے۔ اللہ بھی اپنے پیغمبر کا ساتھی ہے، محبوب ہے، اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جبریل بھی کیا ہے جی؟ محبوب ہے، اور اسی طرح نیک اعمال کرنے والے ایمان والے وہ بھی کیا ہے جی؟ اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا غدیر قوم کے اوپر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا جی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر خلافت کا ذکر کر دیا تھا، اگر مولا کا معنی خلافت ہو تو پھر یہ معنی یہ بنتا ہے اللہ بھی کیا جی خلیفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبریل بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور ایمان والے بھی کیا ہے خلیفہ ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں، مولا کا معنی ہر جگہ پہ کیا جی خلیفہ بھی نہیں ہے، مولا کا معنی دوست بھی بنتا ہے، مولا کا معنی محبوب بھی بنتا ہے، مولا کا معنی رفیق بھی بنتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی بنتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی بنتا ہے، غلام بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پہ مولا کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں۔ سا ربہ، امید ہے ربہ اس کا رب، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رب، ان طلقکن بالفرض، اگر وہ پیغمبر طلاق دے ان کو بیویوں کو، مائی عائشہ صدیقہ کو اور مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان یبدلہ، اللہ تبدیل کر دے اس پیغمبر کے لیے ازواجن بیویاں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ ذہن سے نکال دو کہ آپ پیغمبر کی بیوی ہو، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے اور تمہارے بدلے میں کوئی اور نئی بیویاں لے آئے، خیرن جو بہتر ہوں گی من کنہ تم سے جی، ٹھیک ہے۔ مائی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر تو کوئی عورت تھی نہیں، تو کیا مطلب ہے کہ اگر وہ پیغمبر ان کو طلاق دے دے، ان کے بدلے میں کوئی اور عورتیں لے آئے اور وہ عورتیں بھی کیا ہوں جی بہتر ہوں، تو مطلب یہ ہے جب آپ کو طلاق مل جائے گی تو آپ عام عورتیں بن جاؤ گی جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے مقابلے میں جو اور عورتیں ہوں گی، اللہ کا پیغمبر جب ان کے ساتھ شادی کرے گا وہ کیا ہو جائیں گی، تم سے خاص ہو جائیں گی، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعا بھی مانگی تھی، اے اللہ جس چیز کا میں اختیار رکھتا ہوں، جو میرے قبضے میں ہے جی، اس کے اندر تو میں اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کروں گا، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے نا، یہ دل شریف، اس میں مجھے مت پکڑنا، کیوں؟ میری محبت عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ مفسر قرآن تھی، حضور کی وہ لاڈلی بیوی تھی۔ من کن تم سے، مسلمات وہ عورتیں کیا ہوں گی، مسلمات فرما بردار بھی ہوں گی، مؤمنات ایمان لانے والی بھی ہوں گی، عبادات کرنے والی بھی ہوں گی، قانتات اطاعت کرنے والی بھی ہوں گی، تائبات توبہ بھی کرنے والی ہوں گی، عابدات اور عبادت بھی کرنے والی ہوں گی، سائحات روزے بھی رکھنے والی ہوں گی، سیبات بیائی ہوئی ہوں گی، وابکارا اور کچھ باکر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کچھ کی کیا ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی تھی، کچھ متعلقہ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی، کچھ کیا تھی بیوہ تھی جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے شادی کی، سوائے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ یہ واحد بیوی تھی کہ جو کنواری تھیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ شادی کی تھی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بیویوں کا خیال کرتے کرتے کہیں اپنے لیے جہنم نہ بنا ڈالو، اپنے لیے جہنم کا سامان نہ تیار کر لو، آج اس کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم بچاؤ اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس اس آگ کی صفت نمبر 1 یہ ہے کہ وقودھا الناس اس آگ کا ایندھن بالن انسان ہوں گے، والحجارہ پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ اس آگ کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے، غلاظ ایسے فرشتے ہوں گے، غلاظ سخت دل ہوں گے، شداد سخت پکڑ والے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم ان چیزوں میں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں وہ تمام کام جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں
وہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ۔ وہ جہنم کیسی ہے؟ فرمایا اس جہنم کا جو ایندھن ہوگا، بالن ہوگا، وہ انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے جی۔ آگ کو تیز کرنے کے لیے سوکھی لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے پتھروں کا استعمال کیا جائے گا، انسانوں کا استعمال کیا جائے گا۔ فرمایا اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے ڈپٹی دے رہے ہوں گے کہ غلاظ سخت دل ہوں گے جی۔ انسانوں کے دل نرم بھی ہو جاتے ہیں بسا اوقات بندہ انسان رشوت دے کر جان بھی چھڑا لیتا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ ایسے فرشتے ہیں کہ سخت دل ہیں، غلاظ سخت پکڑ والے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس ڈپٹی کے اوپر معمور ہیں، کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اوپر سے ڈنڈے لگیں گے، پھر دوبارہ بیت جائے گا، لہذا بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راعن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے ماتحت جو بھی ہے نا جی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خاوند سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کو دین کے اوپر لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، تم نے ان کی رہنمائی کی تھی یا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ مالک اپنے ماتحت کے اوپر کیا کرے جی؟ کوشش کرے کہ یہ جہنم سے بچ جائے جی۔ اسی طرح استاد اپنے شاگرد کے اوپر، امام اپنے مقتدیوں کے اوپر، باپ اپنی اولاد کے اوپر ان کو سیدھا راستہ دکھائے جی، خود بھی بچے اور ان کو بھی بچائے جی، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، مت بہانے بناؤ آج کے دن، انما تجزون، بے شک تم بدلہ دیا جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ قیامت والے دن جب محشر کے میدان میں نا مشرکین کھڑے ہوں گے نا جی، تو اللہ فرمائیں گے کہ آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے جی، تم نے دنیا میں میری نافرمانی کی، میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، میرے پیغمبروں کو تم نے ٹھکرایا، آج تمہیں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو وہ مشرک بندہ اس وقت کہے گا واللہ ما کننا مشرکین، اللہ دی قسم ہے اللہ اصل کری تیرے نال شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ بھی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا، اے اللہ ہمارے سرداروں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹایا جی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں تیری طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کر دیا تھا جی؟ سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ کیا میں نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ میں نے کتابیں نہیں بھیجی تھی؟ میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی؟ تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ آج ہیلے بہالے مت کرو جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو رجوع کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، اخلاص والی توبہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، اخلاص والی توبہ۔ مولانا روم ان کی ایک کتاب ہے جی، اشعار کی صورت میں ہے جی، جس کو کہتے ہیں مثنوی شریف، اس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک بزرگ کا، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل بی بی بیٹھی ہے جس کا نام کیا جی؟ بی بی تمیزہ، بی بی تمیزہ۔ تو اس بزرگ کا خیال آیا کتنی حسین و جمیل بھی ہے اور شکل و صورت بھی ہے، کیوں نہ اس کو میں دعوت و تبلیغ کروں جی، اس کو میں آخرت کے عذاب سے بچا لوں، جہنم سے بچا لوں۔ اس بزرگ نے اس عورت کو واضح نصیحت کرنی شروع کر دی، اس کو بتایا دیکھو یہ حسن و جمال ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، آگے کیا جی؟ اللہ کا عذاب ہے، محشر کا میدان ہے، جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کرتے 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 اس بزرگ کی باتیں اس بی بی تمیزہ کے اوپر غالب آ گئی، اثر کر دیا۔ تو کیا خیال ہے؟ بی بی تمیزہ نے کہا میں پکی توبہ کرتی ہوں جی، پکی توبہ۔ پھر اس بزرگ نے بی بی تمیزہ کو پھر طریقہ بتایا جی، وضو کرو، وضو کر کے پھر نماز پڑھو جی، ٹھیک ہے، وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور ساتھ میں کروایا بھی، پھر اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ وہ بزرگ چلا گیا، کافی عرصے کے بعد دوبارہ اس کا آنا ہوا ہے اس راستے سے، تو اس کو خیال آیا یہاں پر بی بی تمیزہ رہتی تھی، کیوں نہ بی بی تمیزہ کا حال و احوال پوچھ لیا جائے۔ تو وہاں پر آیا تو بی بی تمیزہ تھی، بی بی تمیزہ سے پوچھا بتاؤ توبہ پر قائم ہو یا نہیں؟ کہا جی قائم ہوں۔ کہا پھر نماز پڑھتی ہو یا نہیں؟ کہا جی نماز ہی پڑھتی ہوں۔ کہا کہ وضو؟
کہا کہ وہ آپ نے وضو کروایا تھا نا جی، اسی وضو سے نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ ہماری توبہ اور بی بی تمیزہ کا وضو ایک جیسا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بی بی تمیزہ نے ایک مرتبہ وضو کیا، اس کے بعد قضاء حاجت کی، سوتی رہی وغیرہ وغیرہ، کئی بیچ میں لوازمات گزرے نا جی، لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور ہماری یہ حالت ہے، ہم ایک مرتبہ توبہ کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں جی، گناہ کرتے ہیں، گناہ در گناہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری توبہ ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بی بی تمیزہ والا وضو نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی توبہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ توبہ کون سی ہو؟ توبۃ نصوحا، اخلاص والی توبہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کہ سابقہ گناہوں کے اوپر ندامت ہو جی، اے اللہ مجھ سے فلانا گناہ بھی ہوا ہے، فلانا گناہ بھی ہوا ہے، فلانا گناہ بھی ہوا ہے، اور آئندہ کے لیے کہے اے اللہ ان گناہوں سے کیا کروں گا جی، بچوں گا۔ یہ اخلاص کے ساتھ ہو جی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو جی، ٹھیک ہے۔ سابقہ گناہوں کے اوپر ندامت ہو، اور آئندہ کے لیے کیا ہو جی، گناہوں سے بچنے کا پورا عزم ہو، یہ ہوتی ہے توبۃ نصوحا۔ عسیٰ ربکم، سچی توبہ کا نتیجہ یہ ملے گا، عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم، مٹا دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے سارے گناہ۔ سچی توبہ سے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں جی، مٹ جاتے ہیں۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، وہ اللہ داخل کرے گا تم کو جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں۔ 4 قسم کی نہریں جی، ٹھیک ہے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاک صاف شفاف پانی کی نہر، اور شراب طہور کی نہر۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ پیغمبر کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا ما، جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ پیغمبروں کی قیامت والے دن رسوائی نہیں ہوگی، یہ کنفرم اور یقینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب پیغمبروں کی رسوائی نہیں ہے تو ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی بھی رسوائی قیامت والے دن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی میدان محشر کی حالت، اللہ رسوا نہیں کرے گا ایمان والوں کو۔ اور جب پل صراط کی باری آئے گی، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم، ان کا نور، یسعی، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں طرف، ٹھیک ہے۔ کون سا نور؟ نور توحید، نور ایمان، نور اسلام، نور سنت۔ دنیا کے اندر جو اعمال کیے، ان اعمال کی بدولت اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک نور دے گا جی، ٹھیک ہے، جو بالکل سامنے ہوگا جی، چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ دائیں طرف بھی ہوگا، وہ نیک اعمال کرنے والے فرشتے، ان کو نام اعمال بھی دائیں طرف سے ملے گا۔ فرمایا ایمان والوں کے آگے بھی کیا ہوگا جی، نور ہوگا، روشنی ہوگی، جس طرح لائٹیں لگی ہوتی ہیں، چلنے میں کیا ہوتی ہے جی، آسانی ہوتی ہے، گاڑی چلانے میں آسانی ہوتی ہے، اور ان کی دائیں طرف بھی ہوگی۔ تو اس کے مقابلے میں جو منافق ہوں گے، منافق اعتقادی اور مشرک لوگ، آپ نے پیچھے سنا نا، وہ کہیں گے سورۃ حدید میں، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، وہ ایمان والوں کو کہیں گے یار تھوڑا رکو نا یار، اسوں کو مینال کہنے کا مجھے، ٹھیک ہے، اور جیسا بندے کے پاس ایک ٹارچ ہو، 3-4 بندے اور کہتے یار سب کر یار، اسوں مینال کہنے کا، ٹھیک ہے۔ منافق کافر بندہ ایمان والوں کو کہے گا یار تھوڑا انتظار کرو، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ ایمان والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے پلٹ جاؤ جی، واپس جاؤ، یہ نور یہاں سے نہیں ملتا جی، یہ نور وہاں سے ملتا ہے دنیا سے، لیکن پھر واپس پلٹنے کی جگہ تو نہیں۔ یقولون، ایمان والے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، پورا کر دیں ہمارے لیے نور کو، ٹھیک ہے۔ تھوڑا کم ہوگا نور نا جی، تو وہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو منزل تک پہنچتے پہنچتے، محشر کا جنت تک پہنچتے پہنچتے کہیں درمیان میں نور بجھ نہ جائے اور لائٹ ہی نہ ختم ہو جائے۔ تو دعا کریں گے اے اللہ ہمارے نور کو کیا کر جی، کامل مکمل کر، تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ وَاغْفِرْ لَنَا، دوسری دعا یہ ہوگی اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما، بخشش بھی فرما، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ سورۃ حدید کا دوسرا مضمون ہے، کیا جی، کفار کے ساتھ جہاد کر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کریں جی، کافروں کے ساتھ جہاد کون سا ہوگا جی، جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ جہاد کر۔ منافقوں کے ساتھ جہاد کون سا ہے جی، زبان والا۔ وَغُلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کریں ان کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر کی طبیعت بڑی نرم تھی جی، قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرا محبوب آپ کی یہ نرمی اللہ کی طرف سے کیا جی، عطا ہے، لہٰذا منافقوں کے ساتھ کیا کر جی، سختی سے پیش آ جی، نرمی کے ساتھ مت پیش آ۔ دیکھو کچھ منافق ایسے تھے جن کی
علامتیں، جن کے طور و اطوار، جن کے طریقہ کار، جن کی کرتوت اللہ کے پیغمبر کو پتہ چل گئے تھے، ٹھیک ہے. کچھ ایسے تھے جو چھپے ہوئے تھے جی، ٹھیک ہے. تو فرمایا جو تمہیں پتہ چل چکے ہیں نا جی، ان کے ساتھ کیا کرو جی، سختی کے ساتھ پیش آؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو منافق ہیں نا جی، جن کے طور و اطوار، طریقہ کار، جن کی گفتگو ہمیں پتہ چل جاتی ہے یہ منافق ہیں نا جی، کیوں نہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، اگر ان منافقوں کی گردنیں ہم اڑائیں گے نا جی تو باقی لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا جی، سختی کرنی ہے دین کے معاملے میں، رعایت نہیں برتنی. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جی، ٹھیک ہے. جہنم کی مذمت ہے. آگے اللہ رب العزت نے 3 مثالیں دی ہیں. ایک مثال اللہ رب العزت نے دی ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے جی رشتہ دار اگر نیک ہوں نا جی کک فائدہ نہیں ہے. بندہ خود کافر ہو اور اس کے رشتہ دار کیا ہو جی، ایمان والے ہوں، مولوی صاحبان ہوں، یا اور آسان سمجھو جی، باپ کیا ہو جی، کافر ہو، بیٹا کیا ہو جی، مولوی ہو، مفتی ہو، کوئی فائدہ نہیں. دوسری مثال، باپ کیا ہو جی، مسلمان ہو، بیٹا کافر ہو، باپ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور تیسری مثال، بندہ خود ٹھیک ہو تو جس کی محفل میں بیٹھے جی، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کی محفل کا کوئی اثر ان پر نہیں پڑتا. تو 3 مثالیں اللہ نے دی ہیں. ضرب اللہ، بیان کیا اللہ نے، مثلا مثال، للذین، واسطے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا جی، ٹھیک ہے. یہ بطور عبرت کیا جی. کون سی مثال ہے؟ کفر امرأۃ نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے جی، پیغمبر ہیں، بیوی کیا ہے جی، کافر ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے جی، پیغمبر ہیں، بیوی کیا ہے جی، کافر ہے. پیغمبر ہے، خاوند کیا ہے جی، پیغمبر ہے، اور ہے بھی کیا جی، ایمان ہے، لیکن بیوی کافر ہے، کک فائدہ نہیں ہے. بیوی کو خاوند کے ایمان یا خاوند کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے کک فائدہ نہیں ملا. کانتا تحت عبدین، تھی وہ دونوں ہمارے بندوں کے نکاح میں، من عبادنا، ہمارے بندوں کے نکاح میں، صالحین، دونوں نیکوکار تھے، پائے درجے کے نیکوکار تھے جی، ٹھیک ہے. حالانکہ آپ نے سنا ہے انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 قسم کے طبقے ہیں. نمبر 1، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین میں عام لوگ ہیں جی، ٹھیک ہے، عام نیکوکار مومنین ہیں جی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو صالحین فرمایا یہ کامل درجے کا صالح ہے. وہ کون ہے جی؟ پیغمبر ہے. فخانتاہما، پس ان دونوں نے خیانت کی. یہ کون سی خیانت تھی جی؟ خیانت مذہبی تھی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس نہ کفایت کی، نہ کام آئی ان دونوں کو، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا، کچھ بھی، بس نہ کام آئے وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے اللہ کے عذاب سے، شیئا، ذرہ برابر بھی. وقیل ادخل النار، کہا گیا داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اللہ نے مثال دی، میرے 2 بندے حضرت نوح اور حضرت لوط، بیویاں کافر ہیں تو میرے پیغمبروں کا ایمان، میرے پیغمبروں کی نبوت اور پیغمبری اور رسالت ان کافرہ بیوی کو کام نہ آئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں تفسیروں میں آتا ہے کہ 2 بیویاں تھیں، ایک کافرہ تھی اور ایک کیا تھی جی؟ مومنہ تھی. جو مومنہ تھی اس کے 3 بیٹے تھے جی، حام، سام، یافس. اور جو کافرہ تھی اس کا ایک بیٹا تھا کنعان. ماں کی صحبت کی وجہ سے 3 بیٹوں کیا بیٹے رہے جی، مسلمان ہو جائے. اور جو کافرہ تھی اس کی صحبت کی وجہ سے بیٹا کیا ہو گیا جی؟ کافر ہی رہا. ٹھیک ہے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا جی، کسی عورت کے ساتھ جب شادی کی جاتی ہے نا تو عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. 4 چیزیں دیکھی. نمبر 1، مال دیکھا جاتا ہے، عورت کتنی مالدار ہے، ٹھیک ہے، امریکہ والی ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَلِحَسَبِ، سید ہے یہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کے یہاں جو قوم دیکھی جاتی ہے، نسب دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ عورت حسین و جمیل کتنی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ 3 صفتیں چھوڑو، آخری والی دینداری والی کو اپناؤ جی. دیندار عورت اپناؤ گے تو آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے. ورنہ اگر بیوی کیا ہے جی، ایسی الو کی پٹھی ہے جی، تو اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ ہاں، بیوی اگر پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے،
عزت دار ہے جی، ماں باپ کی خدمت گار ہے جی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو اولاد ہوگی وہ بھی کیا ہوگی جی، عزت دار ہوگی اور ماں باپ کی خدمت گار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کیا تھی جی، کافرہ تھی۔ ان دونوں نے خیانت کیا کی ہے جی، قرآن کہتا ہے دونوں نے خیانت کی ہے۔ عام طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے نا کہ بیوی نے خیانت کی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بھئی زنا کر دیا۔ تو یاد رکھیں زناکار عورت کبھی بھی پیغمبر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زناکار نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، زناکار نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے خیانت یہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا کافرہ، نوح علیہ السلام جب کہیں پہ تبلیغ کرتے یا تقریر کرتے نا تو یہ جاتی وہاں پر کہتی نا میرا خاوند تو کیا ہے جی، پاگل ہے جی، لہٰذا اس کی بات نہ سنو۔ ظاہر بات ہے جب بیوی کہے میرا خاوند کیا ہے جی، پاگل ہے، تو پھر لوگ بھی کہیں گے واہ جی، گھر سے گواہی مل رہی ہے جی، تو اس کی کون بات سنے، مجنون وزدجر، یہ تو کیا جی پاگل ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا خیانت کی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جو مہمان آتے ہیں نا جی، فرشتے آتے ہیں جو، تو وہ جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتی تھی آج چنگے سونے لڑکے آئے جیسے لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ خیانت کی، مذہبی خیانت کی، ٹھیک ہے، پیغمبروں کے اوپر ایمان نہیں لائی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، اور بیان کی ہے اللہ نے مثلا مثال للذین، واسطے ان لوگوں کی تسلی ہے جی، ٹھیک ہے، یہ مثال کس کے لیے جی، ایمان کے ہوتے ہوئے رشتہ دار اگر کافر ہو نا جی تو کچھ نقصان نہیں ہوتا جی۔ آمن امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اذ قالت، جس وقت کہا اس نے، رب، اے میرے رب، ابن لی، بنا میرے لیے، عندک، اپنے قرب کے اندر، اپنے پڑوس میں، بیتن، ایک محل، فی الجنت، جنت کے اندر، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من فرعون، فرعون کے ظلم سے، تشدد سے، وعملی، اور اس کی کاروائی سے، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کے ماتحت ہے جی، کون ہے جی، مائی آسیہ بنت مزاحم، ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ٹھیک ہے، خاوند کیا جی، کافر ہے، خاوند کافر ہو، بیوی ایماندار ہو جی، اس خاوند کا کفر بیوی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو مائی آسیہ کے بارے میں آتا ہے جب ایمان لے آئی نا جی تو فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے کہا میں لوگوں کو روکتا ہوں، میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلی، میں کیا ہوں جی، سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، تو کیا کرتی ہے جی، موسیٰ کے اوپر ایمان لے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ذل اوتاد میخوں والا تھا جی، ٹھیک ہے، جب کسی کے ساتھ بنتی نہیں تھی نا پھر سخت سزا دیتا تھا۔ اس نے مائی آسیہ کو سمجھایا، مائی آسیہ نے کہا نہیں، کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، کہا میں سخت سزا دوں گا، کہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس ظالم نے زمین پر لٹایا، ہاتھوں کے اندر بھی میخیں ماری، کیلیں ماری، اور پاؤں کے اندر بھی کیلیں ماری، اور چھاتی کے اوپر پتھر رکھ دیا، پھر اس کے اوپر اپنے نوکروں چاکروں کو بٹھا دیا، کہا کہ جب تک یہ مرے نہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں سزا۔ ہم نے تو یہ سختیاں دیکھی نہیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ، تیسری مثال ہے جی، ٹھیک ہے، بندہ خود ٹھیک ہو نا جی، اس کے آس پاس بے شک نیکوکار ہوں یا گنہگار ہوں نا جی، تو بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مائی مریم جو عمران کی بیٹی ہے، الَّتِي، جس نے، احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونک ماری ہم نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، اپنی طرف سے، وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، بکلمات رب، اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ، اور کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی فرمانبرداروں میں سے۔